کچھ بات کرتے ہیں شام کی، جہاں سے امریکی افواج کے انخلاء کا آغاز جو عمل ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، مگر ان کرد جنگجوؤں کے مستقبل پہ ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے جو امریکہ کی مدد سے داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ ترکی انہیں اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ اس معاملے پہ امریکی اور ترک صدور کے درمیان تازہ ترین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جسے ترک صدر نے مثبت قرار دیا ہے۔ وردہ خلیل اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وردہ، صدر ٹرمپ کی تجویز ہے کہ ایک 32 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک سیف زون کرد جنگجوؤں کے لیے بنایا جائے، اور صدر اردوان نے اب کہا ہے کہ وہ تو اس کا جو دائرہ ہے اس کو مزید وسیع کرنے پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو کیا تفصیلات ہیں دونوں صدور کے درمیان رابطے کی؟ جی سارا، صدر ٹرمپ کی جانب سے جو تجویز دی گئی تھی وہ امریکی فوجیوں کے شام سے انخلاء کے اعلان کے بعد یہ تجویز سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں بیان دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان کی ترک صدر کے ساتھ کیا تفصیل سے بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان معاشی ترقی اور اس میں اضافے کے امکان پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں ترکی کے خدشات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل اتوار کے روز امریکی صدر نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں خبردار کیا تھا کہ اگر شام سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد ترکی نے وہاں کرد جنگجوؤں کو نشانہ بنایا تو اسے بدترین معاشی حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ صدر نے ساتھ ہی کردوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر انہوں نے ترکی کو اشتعال دلایا تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی سارا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ترکی کی جانب سے ان ٹویٹ کا جو ہے وہ شدید رد عمل سامنے آیا تھا، اور وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جوزف ڈنفورڈ جو ہیں وہ ترکی کے ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور آج جب ترکی کے صدر کے بیانات سامنے آئے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ وہ 23 جنوری کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ جی سارا۔ رائٹ، وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہی کیپٹل ہل سے ترک اور امریکی صدور کے درمیان رابطے کی تفصیلات دے رہی تھیں، بہت شکریہ وردہ۔